بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اللہ تعالی ہمیں ساری دعائیں جو قرآن کریم کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول ہیں، کہ اللہ اس رمضان میں ہماری وہ ساری دعائیں قبول فرما اور جو کچھ دعائیں کرنے کی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرما لے، جو نہیں ہوئی آئندہ کریں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرما لے. یہ اگلی دعا جو ہے وہ ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، آپ ہی میرے لیے میرے ولی ہیں، میرے کارساز ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجیے، تابعدار ہونے کی حالت میں وفات دیجیے، اور مجھے صالحین کے ساتھ جا کر ملا دیجیے. یہ دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی. کس وقت فرمائی؟ بڑی سبق آموز بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے واقعہ یقیناً پڑھا ہوگا، قرآن کریم نے جس کو احسن القصص قرار دیا، کہ بچپن میں ان کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوئے، کس کس سختیوں سے گزرے. بھائیوں نے جا کے کنویں میں ڈال دیا، اور وہاں پڑے رہے. پھر کوئی قافلہ آیا، اس نے اٹھا لیا، پھر بیچ دیا غلام بنا کر. جس نے خریدا وہ ان کو مصر لے گیا، وہاں اسی غلامی کی حالت میں پروان چڑھتے رہے. پھر اس شخص نے جو لے کے گیا تھا، اس کی بیوی نے ڈورے ڈالے، اور کیسا سخت آزمائش پیش آئی کہ اس نے گناہ کی دعوت دی، اور پھر گناہ کی دعوت خود دی، اور پھر خود ہی قید کرا دیا، قید خانے میں ڈال دیا. قید خانے میں عرصہ دراز گزرا، کئی سال گزرے قید خانے کی مشقتیں جھیلنے میں. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا. بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی. بادشاہ نے کہا کہ لاؤ مجھے میرے پاس لے آؤ، میں ان کو اپنا مقرب بناؤں گا. پہلے ان کے وزیر بنے، پھر بعد میں اس بادشاہ نے ساری سلطنت ہی حوالے کر دی، بادشاہ بنے. پھر اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، تو ان کو بھی بلایا اور بھائیوں کو بھی بلایا اپنے پاس مصر میں. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی عظمت اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انہی بھائیوں کو، والدین کو اور بھائیوں کو بے ساختہ ان کو سجدہ کرنے کا سجدہ کروا دیا۔ خواب میں بھی یہ دیکھا تھا پہلے کہ چاند ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور سارے ستارے میں 7 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ منظر اللہ نے اس طرح دکھایا۔ ملاقات ہوئی، باپ سے ہوئی، بچھڑے ہوئے باپ سے جو روتے روتے نابینا ہو گیا ہے، اس سے ملاقات ہوئی، والدہ سے ملاقات ہوئی، اور بھائیوں سے بھی ہوئی جنہوں نے اتنی سختی کی تھی، اتنا ظلم کیا تھا، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ کوئی اور ہوتا تو سینے سے لگ کے خوب روتا اور اپنا دکھڑا سناتا، کیا ہوا میرے ساتھ، کس طرح ہوا، مجھے کس طرح ڈال دیا گیا، میں کس طرح وہاں سے غلام رہا، کس طرح میں قید خانے میں رہا، قید خانے کی زندگی کیسی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سارے دکھڑے سناتا اپنے ماں باپ کو۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے جب ملاقات ہوئی تو کیا کہا کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، میرے پروردگار نے مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ قید خانے میں جانے کا ذکر نہیں، قید خانے سے نکلنے کا ذکر۔ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو دیہات سے میرے پاس لے آئے۔ بچھڑنے کا ذکر نہیں، مدتوں فراق کا ذکر نہیں، بلکہ جاء بکم من البدو، آپ کو دیہات سے اللہ تعالیٰ نے لا دیا۔ اور جو بھائیوں نے جو کارروائی کی تھی تو کہا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کو شیطان کے سر ڈال دیا کہ میرے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک فساد پیدا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ احسانات فرمائے کہ قید خانے سے نکالا، آپ کو یہاں تک لے آئے۔ ان ربی لطیف لما یشاء۔ تو یعنی یہ پیغمبر کی تعلیم کر کر دیکھو، ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ واقعات بیان فرماتے ہیں، احسن القصص اس کو قرار دیا، تو واقعات محض قصہ گوئی کے طور پر نہیں، افسانہ ترازی کے طور پر نہیں، سبق لینے کی بات کہ اتنی سخت تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، قید خانے کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد، ماں باپ کی جدائی برداشت کرنے کے بعد، اندھے کنویں میں پڑے رہنے کی تکلیف اٹھانے کے بعد، غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے، جب ان سب چیزوں سے تو ان کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اس کا ذکر کرتے۔ تو بندہ شکر گزار بندہ کیسا ہونا چاہیے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے سبق دیے ہیں، پیچھے جو واقعات ہیں ان میں سے ہر مرحلے پر کوئی نہ کوئی سبق ہے، لیکن آخر میں یہ سکھا گئے حضرت یوسف علیہ السلام، ارے دنیا کے اندر تو مشکلات آتی ہیں، آتی رہیں گے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک عالم جو ہے وہ راحت ہی راحت کا ہے، جس میں تکلیف کا نام نہیں، وہ صرف جنت ہے، اور ایک وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کا نام نہیں، وہ جہنم ہے، اور تیسرا عالم وہ ہے جو دونوں سے ملا جلا ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں غم بھی ہیں۔ کوئی انسان اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو بس خوشی خوشی رہتا ہو
اور کبھی اس کو کوئی صدمہ نہ پیش آئے، کبھی اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ پیغمبران کرام اور انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آزمائشوں سے خالی نہیں ہوتے، بلکہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام کے اوپر آتی ہیں. تو کوئی دنیا میں خالی نہیں ہے رنج سے، صدمے سے اور خوشی سے. نہ صرف کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کو کبھی خوشی نہ ملی ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کو کبھی غم نہ ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے یہ بنائی ہے اس کام کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تکلیف ہو تو صبر کرے اور راحت ملے تو شکر کرے. اس کام کے لیے بنائی. کوئی دنیا سے بڑا شہنشاہ، بادشاہ، حکمران، سرمایہ دار، دولت مند وہ صرف خوشی ہی خوشی ہو اس کو حاصل، راحت ہی راحت ہو، یہ نہیں ہوتا. لہذا سبھی کچھ ہے. یہ خوب رشت کا آمیزہ ہے بساط زمین، یہ خوب رشت کا آمیزہ ہے بساط زمین. ہر ایک ذرے میں پنہاں ہے سینکڑوں عالم، ہر ایک چاند کے سینے میں داغ پنہاں ہے، ہر ایک پھول کے عارض پہ قطرہ شبنم. تو غم اور مسرت اس کا یہ ایک مجموعہ ہے زندگی. اب جو آدمی اللہ بچائے ناشکرا ہوتا ہے تو وہ غموں کو لے کے بیٹھا رہتا ہے، صدموں کو لے کے بیٹھا رہتا ہے. یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، میں تو اتنی پریشانی میں ہوں، اتنی تکلیف میں ہوں، میری زندگی خراب ہے، وغیرہ وغیرہ. ساری غموں کو، صدمات کو لے کے بیٹھا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کر رکھے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں ہوگا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ سکھاتے ہیں کہ جو صدمہ آئے تو صبر کرو، تکلیف آئے تو صبر کرو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان پر غیر بے حساب ان کو اجر ملنے والا ہے. تو اگر تکلیف پیش آئے تو صبر کرو، اور اگر راحت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بڑا زبردست سبق دے دیا کہ ساری داستان کا خلاصہ یہ نکالا، اتنی بڑی غم کی داستان کا نتیجہ یہ نکالا کہ احسن ابھی میرے پروردگار نے مجھ پر احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین. اب یہ جب احسان کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا، تو اس وقت یہ دعا مانگی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. فاطر السماوات والارض، چونکہ سارے مناظر دیکھ کے آئے تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، ہر طرح کے مناظر دیکھ کر آئے تھے، غم کے بھی، صدمے کے بھی، خوشی کے بھی. کہیں غلام ہیں، کہیں بادشاہ ہیں، کہیں وزیر ہیں، اور یہ سارے مراحل دیکھ کر آئے تھے. تو پروردگار کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، یہ آسمان اور زمین کا جو کچھ نظام چل رہا ہے، اچھائی اور برائی اور خوشی اور تکلیف، اس سب کا کے پیدا کرنے والے آپ ہیں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جو میں جیسے کل کہہ رہا تھا کہ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کہ آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں آسمان و زمین کے، آپ ہی میرے کارساز ہیں،
آپ ہی میری بگڑی بنانے والے ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو مصلحت کا لحاظ رکھتا ہے، اپنے زیر ولایت بچے کی مصلحت کا لحاظ رکھتا ہے، اس کی بگڑیاں بناتا ہے۔ تو اے میرے والد، اے میرے ولی، جو دنیا میں بھی ولی ہیں اور آخرت میں بھی ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری بگڑی بنائیں گے، ہماری مصلحت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ تو اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ توفنی مسلمن، اتنے انعامات تو آپ نے کر دیے، اب یہ آخری انعام بھی کر دیجئے گا دنیا کے اندر کہ جب میری وفات ہو، میری موت آئے تو میں تابعدار بنا ہوا بندہ ہوں، تابعدار بندے کی حیثیت میں میری پاس موت آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں موت دے، کیونکہ جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کے جو قلوب ہیں ان کے اندر تغیر آتا رہتا ہے۔ القلوب بین اصبعی الرحمن حدیث میں آتا ہے۔ تو اس میں ہمیشہ ہر وقت ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا دل کسی غلط طرف میں چلا جائے اور دل میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اے اللہ، جب موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ میں آپ کا تابع دار ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو اس حالت میں کہ تم تابع دار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لیا کہ یعنی حسن خاتمہ، دوسرے الفاظ میں حسن خاتمہ، اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ تو اللہ جب مجھے موت آئے تو میں آپ کا تابع دار بندہ ہوں، میں کسی بھٹکا ہوا نہ ہوں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے جا کر صالحین کے ساتھ شامل کر دیجیے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دیں، یعنی نبی کو اپنے مقام اور مرتبے کا جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اس کے بجائے اپنی ذات کی پستی کی طرف طبیعت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لیں۔ حالانکہ صالحین کا مرتبہ تو کہیں بعد میں آتا ہے، نہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، چوتھا مرتبہ، پہلے نبیوں کا، پھر صدیقوں کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ لیکن وہ اپنی تواضع کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے آپ صالحین میں شامل کر لیں تو بڑی نعمت ہے۔ الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین میں شامل کر لیں تو یہ بڑی نعمت ہے۔ میں اور اونچا کیا مقام مانگوں؟ تو میں صالحین میں شامل ہوتا ہوں، یہ میری بڑی غنیمت بات ہے کہ میں اس میں بن جاؤں۔ تو جیسے ہم نے بہت سے بزرگوں کو اپنے سنا یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ہمیں تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ دے دے تو ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہو۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ جنت کی نعمتوں کے لائق نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے فضل و کرم سے جوتیوں میں بھی جگہ دے دے تو یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ البتہ ہم تو وہی مانگتے وہی ہیں کہ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، جو آپ نے نعمتیں بتائی ہیں اور جو نعمتیں جنت کی آپ نے بتائی ہیں وہ ساری عطا فرما دیجیے، ہمارے استحقاق کے بغیر عطا فرما دیجیے، ہم وہی مانگتے ہیں۔ تو بھائی یہ بڑا کیا درد ہے ان الفاظ میں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کس درد کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس اخطر القصص کو ختم کیا، اس دعا میں اس سارا واقعہ بیان کیا۔ اتنا لمبا تفصیل سے کسی کا واقعہ نہیں بیان ہوا قرآن کریم میں جتنی تفصیل سے ایک جزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ساری داستان پوری بیان کرنے کے بعد یہاں پر ختم کر دیا، تب فنی اسے مثال۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ تو واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا، اس دعا کے اوپر ختم ہو گیا۔
تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی اسلام کی حالت میں ہو، تابعداری کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ شامل فرما لے، ان کے ساتھ بغیر کسی استحقاق کے شامل کر لے۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو صالحین ہیں ان کے ساتھ جا کے جڑ جاؤ، ان کے ساتھ جا کے جڑ جاؤ، تو انشاءاللہ ان کے دنیا میں ساتھ رہو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ساتھ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو فرمایا کرتے تھے، ایک مثال دیتے تھے کہ ایک ریل جا رہی ہے، ٹرین، اور اس میں صدر مملکت سفر کرنے والا ہے، تو اعلیٰ درجے کی بوگی لگائی ہوئی ہے صدر مملکت کے لیے، اور اس کے اندر تازہ ترین فرنیچر ہے اور کھانے پک رہے ہیں، خوشبوئیں اٹھ رہی ہے، اور ایش و آرام کے سارے انتظامات ہیں۔ دیکھ کے بھی آدمی خوش ہوتا ہے کہ کیسی زبردست ریل ہے۔ جب وہ چلنے لگی تو اسٹیشن ماسٹر نے کیا کیا کہ بھئی یہ لاہور جا رہی ہے، تو ایک جو ایسے ہی پرانا درانا ایک ڈبہ پڑا ہوا تھا، اس نے کہا اس کو بھی لگا دو اس میں ساتھ میں، تو یہ وہاں چلا جائے گا، لاہور جا کے وہاں مرمت ہو جائے گی۔ اب ایک طرف بادشاہ کی بوگی ہے اور خوشبوؤں میں مہک رہی ہے، دیکھ کے آدمی کو دل خوش ہوتا ہے، دوسری طرف یہ پرانا درانا اور چوں چوں بولتا ہوا ڈبہ لگا ہوا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ جو بادشاہ کی بوگی ہے وہ اس کے اوپر ہنستی ہے کہ تو کہاں لگ گیا ہمارے ساتھ، یہ ہم اعلیٰ درجے کی بادشاہ کی بوگی اور اس کے اندر کیا کچھ ناز و نعام کے سامان ہیں، اور تو چوں چوں بولتا ہے اور ہمارے، تو وہ کہتا ہے کہ خاموش، میں ہوں چوچو بولتا ہوا، پرانا درانا بوسیدہ اذکار رفتہ ہوں، لیکن میرا کنڈا تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک یہ کنڈا تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے تو جس وقت تم لاہور پہنچو گے اس وقت میں بھی لاہور پہنچوں گا، اور وہاں جا کے میری اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کر لینا، کہ کسی طرح ان کے ساتھ جڑ جانا، یہ ایسا جیسے ہماری مثال اس ڈبے کی ہے اور اللہ والوں کی مثال اس بوگی کی ہے۔ تو ہم اگر وہاں پر اپنے آپ کو جوڑ لیں تو چاہے چوچو بولیں چاہے کچھ کریں لیکن پہنچ جائیں گے انشاءاللہ بولیں۔ تو الحقنی بالصالحین، تو دنیا کے اندر بھی صحبت اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی عطا فرما دے، جن متبع سنت لوگوں کی عطا فرما دے، تو اللہ کی رحمت و امید ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھے۔ المرء مع من احب، انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ جس روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی صحابہ کرام سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنی خوشی اس ایمان کے بعد کسی بات سے نہیں ہوئی تھی جتنی اس بات سے کہ المرء مع من احب، جن سے محبت کرتا ہے انہیں کے ساتھ رہے گا۔ اور بڑی بشارت کی بات ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، الذین آمنوا واتبعت ذریتہم بایمان، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے
بڑے بزرگ لوگ ہیں، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کیے، ہزارے نیک لوگ ہیں. اور تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی اولاد بھی ہے اور اولاد جو ہے وہ ایمان تو لائی ہوئی ہے، مسلمان تو ہے الحمدللہ، لیکن عمل میں ان کے برابر نہیں پہنچ، اپنے باپ کے برابر، اپنے پیشرو کے برابر نہیں پہنچی. تو کیا کریں گے ہم؟ الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم اپنے فضل و کرم سے ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ شامل کر لیں گے. وما القاہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ بڑی بشارت ہے ہم آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں باپ دادے نیک دیے تو اللہ تعالیٰ اس میں ان کی بدولت ہمیں بھی الحقنا بہم ذریتہم، ہم ذریت کو بھی اس میں شامل کر لیں. اور ذریت ایک تو ہوتی ہے نسبی اور ایک ذریت ہوتی ہے علمی، فکری اور عملی. تو جتنے کوئی شیخ ہے، کوئی بزرگ ہے، تو اس کے جو مریدین ہیں وہ بھی اس کی ذریت ہے، اس کی ذریت میں شامل ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ جن بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا، جن بزرگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلق جوڑ دیا، تو انشاءاللہ ہمارا عمل ان کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہ ہو اور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے ساتھ ہمیں شامل کرنا. تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت، ان کی معیت، ان کے ساتھ رہنا، یہ بہت بڑی کامیابی کی کلید ہے. صحبت کا عظیم فائدہ ہے اس صحبت کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت بنائے فاعل بھی اور بنائے مفعول بھی. اللہ تعالیٰ کی محبت کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے. تو جب اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے دل میں جا کے بیٹھ جاؤ، یہ فرمایا کرتے تھے. کسی اللہ والے کے دل میں جا کے بیٹھو، تو ان کے دل میں جا کے بیٹھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس طرح بھی حاصل ہوگی کہ تم اللہ سے محبت کرو گے، اور اس طرح بھی حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. تو یہ بڑی نعمت اور بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. اب بھائی آج آخری دن ہے بظاہر رمضان کا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر پتہ نہیں کس کی زندگی ہے، کس کی نہیں ہے، کس کو ملے کس کو نہ ملے. جا رہا ہے رمضان، چند گھنٹے باقی ہے. غالب گمان یہی ہے کہ آج شاید رمضان رخصت ہو جائے گا. تو اس موقع پر 2-3 چھوٹی سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہی جو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اس رمضان میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ جو اپنی نااہلی، اپنی بے عملی، سستی، کاہلی، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مراقبہ کیوں کرتے ہو؟ اتنی دیر مراقبہ اللہ میں آتا تھا. اپنی سستی کاہلی کو کیوں مراقبہ کرتے رہتے ہو؟ بس یہ کرو کہ اللہ جتنی توفیق دی اس پر تو آپ کا شکر، اور جو ہماری سستی کاہلی پیش آئی اے اللہ اس پر استغفار. تو یا اللہ ہم سے
رمضان کے مہینے کے اندر جو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس کے لمحات سے اللہ ہم فائدہ اٹھا نہیں سکتے. آپ نے جتنی توفیق دے دی الحمدللہ وہ کر لی، آپ کا شکر ہے. جو ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اپنے لمحات کو کارگر نہیں کر سکتے، اللہ اس پر استغفار آپ سے معاف کر دیجیے. اور معاف کرنے کا کیا معنی ہے کہ وہی دے دیجیے جو رمضان کے سے پورا فائدہ اٹھا کر آپ کسی کو دیتے، وہی مجھے ہمیں بھی دے دیجیے، باوجود ہماری کوتاہیوں کے، باوجود ہماری کاہلی کے، باوجود ہماری سستی کے، وہی دے دیجیے. آتنا ما وعدتنا علی رسول. آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو ہمارے روزے اس لائق تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے رسول نے فرمایا تھا آتنا ما وعدتنا علی رسول، وہ دے دیجیے اپنی رحمت. اس لیے نہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اس لیے کہ محتاج ہیں، اس لیے آپ دے دیجیے اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیں. تو توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ بڑا اہم کام ہے جو رمضان کے خاتمے پر کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بھی بنائے، استغفار کرنے والا بھی بنائے، اور ہم شکر استغفار دونوں صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور مانگیں کہ اللہ رمضان آپ نے جب بھیجا اور جو کچھ توفیق آپ نے عطا فرمائی تو پھر اتقائے رمضان میں ہم سب کو شامل فرمائے. ایک تو یہ دعا کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد باہر نکلیں گے، اب پھر وہی 11 مہینے والی مصروفیت شروع ہوگی. تو ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں اپنے ذات کے ساتھ ایک تعلق عطا فرمایا، ہر انسان مشاہدہ کر سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے قریب کرتے ہیں. وہ بھاگا جا رہا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے کھینچ کے لاتے ہیں رمضان کے اندر. تو قرب عطا ہوتا ہے، تعلق عطا ہوتا ہے الحمدللہ. تو اب یہ ایسا نہ ہو کہ یہ سب رمضان کے بعد ہم سب دامن جھاڑ کے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ در حقیقت ایک تربیتی کورس سے ہمیں گزارا. اس میں تربیت کاہے کی کرائی؟ صبر کی، شہر و صبر کی تربیت کرائی کہ دل چاہ رہا ہے کھانے کو نہیں کھائیں گے، دل چاہ رہا ہے پینے کو نہیں پئیں گے. کیوں؟ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے خلاف. یہ تربیت اس بات کی کرائی جا رہی ہے کہ اب کارزار زندگی میں جب جاؤ گے تو وہاں پر بھی تقاضے ہوں گے، وہاں پر بھی تقاضے آئیں گے، دل چاہیں گے کہ یہ کر لوں اور وہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں. تو اسی طرح اپنے آپ کو باندھ کر رکھو جس طرح روزے میں اپنے آپ کو باندھ کر رکھا تھا. اب نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، اب کانوں کی بھی کرو، اپنی زبانوں کی بھی کرو، اپنے ہاتھ پاؤں کی بھی کرو کہ یہ اللہ کی اطاعت کے خلاف، اللہ تعالی کی معصیت میں استعمال نہ ہو. گناہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے. اللہ ہو جائے. تو ایک تو ذرا جانے سے بھی پہلے مانگ لو، رمضان گزرنے سے پہلے، یا اللہ اب رمضان کے بعد عید آئے گی، عید کے بعد پھر ہم اپنے کاروبار زندگی میں جائیں گے، بہت سی مصروفیات لاحق ہوں گی. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرمائی، گناہ نہ ہو. ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمارے دل کی حفاظت فرما. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی مانگو اور ارادہ بھی کر کہ اسی طرح صبر کریں گے
جیسے پیاس کے عالم میں پانی نہ پی کر ہم نے صبر کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے بھائی، اب رمضان گزر جائے گا تو روزہ بھی نہیں، آرام سے کھاؤ پیو، اور تراویح بھی نہیں، لمبی چوڑی نماز 20 رکعتوں والی، لیکن چند چیزیں تو ہیں وہ ان کی پابندی کرنا۔ ایک نماز باجماعت مسجد میں، نماز باجماعت مسجد میں، اس کی پابندی۔ ٹھیک ہے بھائی، اب لمبی چوڑی نہیں پڑھواتے تم سے 20 رکعتیں، لیکن فرض نمازیں جو ہے نا وہ تو فرضی ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تو ان کو مسجد میں جا کر اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کریں۔ چھوٹے نا، اپنے اختیار سے چھوٹے نہیں مسجد کی جماعت۔ کوئی عذر پیش آ جائے تو بات دوسری، ایک تو اس کا عزم لے کر جائیں یہاں سے سب کہ نماز باجماعت ہماری انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی۔ دوسرا یہ کہ الحمدللہ یہاں پتہ نہیں رمضان کے مہینے میں، اور خاص طور سے ماشاءاللہ معتکفین نے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، تو وہ معتکفین نے پتہ نہیں کتنے خطے قرآن شریف ختم کیے ہوں گے رمضان میں، پتہ نہیں کتنے کیے ہوں گے۔ میں تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہے۔ تو رمضان کے اندر الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے حالت اعتکاف میں۔ تو اب چلو، جب رمضان کے بعد ہم کارزار زندگی میں داخل ہوئے تو اتنی زیادہ مقدار میں تلاوت کی پابندی روزانہ کرنا مشکل، لیکن ایسا تو نہ ہو کہ پھر قرآن شریف جا کے طاق پہ رکھا جائے۔ طے کر لیں کوئی دن ہمارا تلاوت سے خالی نہیں جائے گا، کوئی دن تلاوت سے خالی نہیں جائے گا۔ معمول ایک بناؤ، معمول سوچ سمجھ کر ایسا بنانا چاہیے کہ جس کو آدمی آرام سے اس کی پابندی کر سکے۔ ایک دم سے جوش میں آ کر بڑا پلان بنا لیا پھر کرنا پڑے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ ایسا بناؤ جو پابندی سے نبھا کر سکے۔ مثلا کوئی اگر 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، میں کہتا ہوں 2 رکوع، لیکن پابندی سے، کوئی دن خالی نہ جائے، اس کے بغیر چین نہ آئے، ایسا معمول، اس کے بغیر چین نہ آئے۔ تو تلاوت کا کچھ معمول، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو نظم اوقات کا پابند۔ نظم اوقات سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اور اگر اوقات کا نظم نہ ہو تو مہینے سال بیکار چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا نظام اوقات بنا لو کہ بھئی مثلا صبح کا وقت ہے فجر کے بعد کا، تو اس میں تھوڑی سی تلاوت کر لی، اور تلاوت کر کے کچھ تسبیحات، اللہ کا ذکر، چھوٹی موٹی، کم از کم کوئی دن تو خالی نہ جائے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہ ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ استغفر اللہ العلی العظیم والذی لا الہ الا هو، استغفار، درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر۔ 4 ان کو تو اپنے پلے باندھ لے جائے، کبھی اس میں تخلف نہ ہو۔ 4 تسبیحات،
تھوڑا سا تلاوت کر لی، تھوڑی سی مناجات مقبول کی دعائیں پڑھ لی، تھوڑی بہت، پوری منزل ہو تو بہت اچھا، نہ ہو تو ایک صبح ہو جائے، 2 صبح، اتنا، لیکن ہر روز وہ دعائیں، اور پھر ہر روز اس کی تسبیحات، یہ 4 تسبیحات، مشکل سے آدھا گھنٹہ لگے، اگر کم کر کے معمول بناؤ تو آدھا گھنٹہ۔ اب پہلے سے اگر آپ نے 2 گھنٹے کی لسٹ تیار کر لی اور ایک دن بیٹھ کے 2 گھنٹے بھی کر لیا، اگلے دن چھٹی ہو گئی، اس کا کچھ فائدہ نہیں، لیکن آدھے گھنٹے کا ایک معمول روزانہ کا بنا، تلاوت، دعا، مناجات، تیسرے 4 تسبیحات، یہ میں اگر اس پہ چوتھے کلمے کا اور اضافہ کر لو تو بہت ہی اچھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کر لیا، اس کے بعد دعا کر لیا، اللہ میں اب دن شروع ہو رہا ہے، یا اللہ میں اپنے کام میں نکلوں گا، یا اللہ مجھے اپنے فرائض صحیح طریقے پر اپنی رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پتہ نہیں کتنے گناہ کے تقاضے آئیں گے، گناہ کے مواقع آئیں گے، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان گناہوں سے، میری حفاظت فرما۔ یہ دعا کروں، یہ تو میں آدھے گھنٹے کا کام، صبح، رات اور نماز با جماعت کی پابندی، اور پھر رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دن میں جو نعمتیں عطا فرمائیں ان کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، یا اللہ آپ نے گھر اچھا دیا، اللہم لک الحمد لک الشکر، یا اللہ آپ گھر والے اچھے دیے، اللہم لک الحمد لک الشکر، یا اللہ بچے خیر حافظ ہیں، اللہم لک الحمد لک الشکر، یا اللہ میں خیر حافظ ہوں، اللہم لک الحمد لک الشکر، تصور کر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پھر دن بھر کا چھوٹا سا جائزہ لے لو سرسری، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوئی، کہیں غلطی تو نہیں ہوئی، یا اللہ جو ہوئی اس پر میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، جو مجھے پتہ چلا اس سے بھی استغفار، جو پتہ نہیں چلا اس سے بھی استغفار، بس یہ کام ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، بس اتنا معمول اگر آدمی بنا لے تو انشاءاللہ رمضان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب فرمایا، اس قرب کی نعمت انشاءاللہ چھنے گی نہیں، انشاءاللہ نہیں چھنے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں رمضان کی ساری برکات عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے استحقاق کے بغیر عطا فرما دیجیے، ہمارے احتیاج پر نظر فرما کر عطا فرما دیجیے، یا اللہ رمضان کی تمام برکات، تمام انوار، اے اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں، پھر رحمت سے سب عطا فرما دیجیے، کسی سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہمارے اعمال کی خرابی کو نہ دیکھیے، اے اللہ اپنی رحمت پر نظر فرمائیے، اور اپنی رحمت سے ہمیں باوجود نہ اہلی کے، باوجود عدم استحقاق کے، یا اللہ اپنے کرم سے نواز دیجیے، رمضان کے سارے برکات، سارے انوار اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کے مہینے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں استحقاق کے بغیر شامل فرما لیجیے، یا اللہ شامل فرما لیجیے، یا اللہ شامل فرما لیجیے۔ اللہم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللہم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللہم اجعلنا من عتقاء رمضان، یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں شامل فرما لیجیے، یا اللہ رمضان اس کے بغیر نہ گزرے کہ ہماری آپ مکمل مغفرت فرما چکے ہوں، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رمضان اس کے بغیر نہ گزرے کہ آپ ہماری مکمل مغفرت فرما چکے ہوں، اے اللہ ہم مغفرت بھی چاہتے ہیں، اپنے ماضی کی مغفرت بھی چاہتے ہیں، اللہ مستقبل کی بھلائی بھی چاہتے ہیں، یا اللہ ہم
ہم آپ کے نیک بندے بن کر زندگی گزاریں. الحقنا بالصالحین الحقنا بالصالحین الحقنا بالصالحین فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین الحقنا بالصالحین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے آپ ہمارے ہو جائیے, ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم رمضان کے بعد ایسا نہ ہو, اے اللہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم آپ سے دور ہو جائیں. یا اللہ ہمیں اپنے سے قریب ہی رکھیے. یا اللہ ہمیں اپنے قرب سے یا اللہ ہٹائیے نہیں. یا اللہ اپنا قرب عطا فرمائیے, اپنا تعلق عطا فرمائیے, تعلق کو مضبوطی عطا فرمائیے. یا اللہ ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, اعزاء احباب کو, اے اللہ سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اپنے رضا کامل کے مطابق زندگی عطا فرما. یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما جو آپ کی رضا کامل کے مطابق ہو. اے اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہماری ساری دعائیں جو ہم نے رمضان میں کی ہیں اے اللہ وہ سب قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مقاصد کو پورا فرما دے, دنیا آخرت کے ساری حاجات ہماری مکمل فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین لا تردنا خائبین لا تردنا خائبین لا تردنا خائبین. یا اللہ ہمیں نامراد ہو کر ناواپس نہ بھیجیے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجیے. یا اللہ ساری دعائیں, یا اللہ کوئی دعا بھی ایسی نہیں جو آپ دعا کے صحیح آداب کے ساتھ ہوئی ہو, لیکن آپ نے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے. یا اللہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ راضی ہو جائیے, یا اللہ راضی ہو جائیے, ہماری ناراضی ہم سے دور فرما دیجیے. اللہم لک العتبی حتی ترضی 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 اللہم واقعتا کواقعۃ الولید اللہم واقعتا کواقعۃ الولید اللہم واقعتا کواقعۃ الولید. یا اللہ اس طرح ہمیں گناہوں سے بچائیے جیسے ماں باپ اپنے بچے کو آگ سے بچاتے ہیں. اے اللہ اسی طرح ہمیں بچا لیجیے, گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنا بنا لیجیے, ہمارے ہو جائیے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ رمضان کے بعد بھی اے اللہ ہم سے دور نہ ہو جائیے, اے اللہ ہمیں دور نہ کریے. یا اللہ اپنا تعلق, اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے, اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے قرب سے معروم نہ فرمائیے. یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. سب کی حاجتیں پوری فرما دیجیے. سب کے لیے جتنی دعائیں انہوں نے کی ہے اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. اور یا اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. یا اللہ بعض لوگوں نے پرچے بھیجے ہیں, ان کے اعزا بیمار ہیں, اسپتال میں ہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ان کو صحت و عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہم ربنا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.